السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والعرض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ جی ناظرین، میں لمبی چوڑی یہاں پہ گفتگو تو نہیں کروں گا، لیکن آپ کو چند جملے بتا کر آگے آپ کو ویڈیو کی طرف لے کر جاؤں گا۔ ناظرین یقین مانیے، آپ کو پتہ ہے اس معاشرے کے اندر ایک ایسا مکتوب فکر بھی پایا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اب ان کا بار بار نام لیا جائے، آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ کبھی کبھار اشارہ ہی سمجھدار کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جنہوں نے ہمیشہ قوم کو، عوام الناس کو گمراہی کے راستے پر ہی چلا کر رکھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے قصے، کہانیاں، سٹوریاں ہی عوام الناس کو بیان کی۔ یقین مانیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو رب العالمین کا قرآن، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، ورنہ ان لوگوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہم ہر سال نئی سے نئی سٹوری، نئی سے نئی کہانی بنا کر لائیں گے اور قوم کو گمراہی کے راستے پر چلا کر رکھیں گے۔ ناظرین آج ہم آپ کو جو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں وہ ہے ان کے علامہ، علامہ جمال الدین بغدادی صاحب۔ اب جن کا کہنا یہ ہے کہ میں جملے آپ سنیں گے، آپ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ بیچ میں سے ایک دو جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے۔ کہتے ہیں جی آپ بابا جی علی اجویری رحمت اللہ علیہ ان کی قبر پہ جا کر 1000 مرتبہ درود تنجینہ پڑھے نا تو بابا جی باہر آ جان گے، باہر آ کے تم جفیاں پاؤن گے، تم ملن گے، باہر آ کے تم گلا باتاں کرن گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جو اگلے جملے انہوں نے کہے ہیں نا، آگے آپ نے خود ہی سن لینے۔ نبی بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یقین مانیے ان لوگوں کی وجہ سے، اگر میں جملہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو اب ملک کے اندر پریشانیاں، دکھ، قید یا رزق کی، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشرق جو ہے، مشرق اب فتح الباری کھولیں گے نا امام حضرت اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی، تو انہوں نے لکھا ہے مشرق جو ہے نا وہ 7 آنتڑیوں سے کھاتا ہے اور مومن جو ہے 1 سے کھاتا ہے۔ خیر گفتگو تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جدوں یہ جتنیاں گلاں غلامہ دیاں کیتیاں نے، سردار کا عالم کیا، ان کی شان نہیں بیان ہو سکتی جب اولیاء کی یہ شان ہے۔ اولیاء کی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اتھوں ہاتھ بڑھایا، اتھوں کتھوں اے بزرگ بیٹھے ہو نشاہ جی حضور 12 سال تک اتھے مست ملنگ رہے، نانگے رہے۔ میں نے داتا صاحب کو، میں اپنی کرامت انہوں نے سنان لگا، یہ صاحب نظر نے، سید نے، یہ میں غلط گل کرا اتھی میں روک دے ہوں تے اندر علی سسٹم نال تک پڑھ، باہر علی نال باہر دیا کھورے اندر دی ہو رہے، باہر دی اتنا ہی تک سکتی ہے او دیوار، اندر علی پتروں پھر دیواراں شباراں کوئی نہیں۔ میں آج سے 25 سال کم و پیش پہلے یہاں داتا صاحب کی بارگاہ میں، کتنی سال قبل، میری داڑھی شاڑی اتنی وڈی نہیں سی، تھوڑی سی، 25 سال پہلے میں آیا۔ مجھے ایک عرصے پہلے ایک بزرگوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جڑا درود تنجینا ہے نا، جس کو تنجینا کہتے ہیں، تنجینا، یہ درود شریف جیڑا بندہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے درِ اقدس پر 1000 مرتبہ پڑھے، داتا صاحب اس پر کرم فرماتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ یہ تو سمی ساری سن یہ 25 سال پہلے کی بات ہے۔ لے غریب نواز میری جان آپ پر قربان، اچھے بے جو میں ڈردہ بھی ہیں نا، بالکل ہو رہی نہ پا جاؤں، ڈرنا تو چاہیے، ڈرنا ہی چاہیے۔ وہی میرے تھایا جی تو وہ چیک کریے، السلام حضور، السلام تو حضور 25 سال کم و پیش، پورے گنے ہوئے نہیں انگلیاں دی اندازہ آدھی وہ 1000 مرتبہ درود شریف درود تنجینا پڑھا جی۔
اچھا کوئی نہ میرا کوئی سسٹم بنیا، حالانکہ جس شخصیت نے مجھے بتلایا تھا ان کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں، سمجھ آئی جی؟ تو یہ تحدیث نعمت کے لیے، اظہار نعمت کے لیے میں بات بتلا رہا ہوں، مجھے پورا کامل یقین ہے کہ یہاں داتا صاحب کی شدت کے عاشق بیٹھے ہوئے، شدت والا سمجھتے ہیں، ایک تو مجھے عاشق ہوتا ہے کچھ شدید قسم کے، وہ مجھے معلوم ہے، وہ جو بھی ہیں اللہ پاک ان کے نالینوں کا صدقہ مجھ پر کرم کرے۔ تو وہ میں کوئی نہیں، کوئی سمجھ نہ آئی کل میں کوئی نہیں، کوئی ایسے ہی خیال گزرا کہ پتہ نہیں انہیں ٹال ٹول دیتا ہے۔ تو یہ جو دروازہ نہیں ہے، یہ جو سونے والا ہے، یہ سونے والا دروازہ اس وقت یہی کھلتا تھا، پار نہیں، یہی اس دروازے سے پہلا ستون چھوڑ کر پر ایک طرف جاتے ہوئے دوسرا، تو پھر تیسرا، ایک شخصیت اتنے بال آگے، وہ میں کولوں لنگن لگا تھا، شلوار کھچی میری، میں بیٹھ گیا، میرے خیال کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے۔ اب فقیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مانگنے مونگنے والے بھی ہوتے ہیں، 100 باتیں ہوتی ہیں، تصور بھی نہیں کہ کہیں کون ہے یہ، بہ گیا فرمانے لگے چلو قصیدہ غوثیہ شریف سناؤ۔ میں نے ان کی صورت ابھی نہیں دیکھی، ابھی تک میں نے، یعنی جب بیٹھ گیا میں، مگر ان کی صورت مبارک نظر نہیں آئی۔ سناؤ بھائی قصیدہ غوثیہ۔ رجالی فی حواجرہم سیام، اے شعر بول گیا آپ غریب نواز نے میں نے وہ شعر یاد کرا، یہ بھی مجھے پتہ لگ گیا بھئی ان کو قصیدہ شریف کی بھی خبر ہے، جو بھی ہیں یہ۔ آج رات کا ٹائم تھا تو کوئی 1.5 2 یا اس سے کچھ اوپر، نیچے نہیں، آگے ہی آگے اے گل جدوں ہوئی تو میں نے فرمان لگے بھئی دیکھو جے تو عالم بن کے آویں تو ہم نے نہیں ملنا تھا، اللہ پاک دی قسم ہے، جے میں جھوٹ بولاں خدا ہے تو میری زمین وچ واڑ دے، فرمایا جے اس نشے وچ آویں یار کہ تو کچھ پڑھے آئے تو اساں نہیں سی تینوں ملنا، اے تو خالی ہو کے آیا ہے تو مل لیا۔ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ابھی بھی کون ہے، مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، خیال بھی نہیں تھا، میں تو ادھر سے مایوس آ رہا تھا۔ یہ بات فرمانے کے لیے بات فرمایا جس کا تعلق عبد القادر جیلانی سے ہے اس کا ہم سے بھی، سبحان اللہ، اس کا نہیں بلکہ اس کا ہر ولی سے ہے۔ یہ فرمان فرمانے کے بعد ایک وظیفہ سا مجھے بتایا، بڑی کریمی فرمائی، تو میں نے کہا جی غریب نواز دعا تھی کوئی، میں تو راتی اس رات تو علاوہ میں نہیں رہا، راتی اتنے کوئی مولوی صاحب دعا بھی منگتے ہوں کوئی راتی پچھلے ٹائم کوئی ہوندی ہے نا، ہاں 3:30 بجے وہ دعا جب ہونے لگی نا تو میں آخیا غریب نواز میں نے اجازت دیو، میں فقیر ہی سمجھ رہا سا ہونا، کوئی کامل فقیر ہے، کوئی اندر روشن ہے، تو میں نے اجازت عطا فرماؤ کہ میں دعا میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت آپ کے چہرہ اقدس سے بال ہٹ گئے، آپ کلمہ پڑھیں سارے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسی آنکھ نہیں دیکھی۔ وہاں مجھے یہ پریشانی طاری ہو گئی بھئی ایڈا سونا فقیر تھے نا والا میں، یہ میں سوچ رہا تھا تو ارشاد فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ داتا وہاں قبر میں ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے آپ ارشاد فرمائیں اگر جی ناظرین آپ نے یہ بڑی ملازہ فرمائی۔ خیر ناظرین میں آپ کو وہی قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سناؤں گا جو شروع میں پڑھی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے اس بندے نے جو جملے کہے ہیں، یعنی اس بندے نے بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ کا مقام کہاں تک پہنچا دیا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ بابا جی علی حجویری رحمۃ اللہ بھی ہر جگہ ہی ہیں۔ آگے آپ کو ساری سمجھ آ گئی، ضروری نہیں کہ بندہ یعنی بات تفصیلاً یعنی کھل کر کرے۔ اس بندے نے کہاں تک مقام بڑھایا
تو یہاں پہ میں ناظرین ایک اور بھی جملہ کہتا چلوں، کبھی میں نے آپ کے سامنے پنجابی بولی نہیں ہے، لیکن پنجابی کا ایک شعر ہے، بڑا ہی کمال کا شعر ہے، وہ بھی ان کے اوپر ہی فٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کیونکہ ان کے کام چیک کریں تو قبروں کے، مزاروں کے، درباروں کی پوجا اور اپنے بزرگوں کے کہاں سے کہاں تک مقام پہنچا دیا، اس لیے یہ سنانے لگا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے 12 سالی ڈبی کشتی تار دی تھی، ڈبے بیڑے تار دے دی، اس لیے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ چلے میں پنجابی میں شعر سناتا ہوں، کہتے ہیں نا، کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے آندے نے ساڈے ڈبے بیڑے تر دینے، کیویں قدر پولائی اللہ آدی کر شکر ادائی، اللہ آدی کر صفت ثنائی، اللہ آدی مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا۔ چلے میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں، کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے آندے نے جی بابے بھی سب کچھ کر دینے، ساڈے ڈبے بیڑے تر دینے، کیویں قدر پولائی اللہ دی، اینا کیویں قدر پولائی اللہ دی کر شکر ادائی، اللہ دی کر صفت ثنائی، اللہ دی۔ یقین مانو ناظرین آپ حیران ہو گئے، ان لوگوں نے انتہا کر دی شرک پھیلانے کی بھی اور بدعات پھیلانے کی بھی۔ یہاں پہ میں قرآن پاک کی ایک اور آیت سناتا چلوں، ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ قرآن کہہ رہا کل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ فرما دیجئے اگر دو خدا ہوتے، اگر دو رب ہوتے، اگر دو الہ ہوتے تو دونوں کے اندر فساد ہونا تھا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی مثال کے طور پہ ایک نے کہنا تھا میں نے لڑکا بنانا ہے، دوسرے کہنا میں لڑکی بنانی ہے، ایک نے کہنا میں نے مزدور بنانا ہے، ایک نے کہنا میں ٹھیک بنانا ہے، ایک نے کہنا میں نبینا بنانا ہے، دوسرے کہنا میں ٹھیک بنانا ہے۔ ان کے اندر جھگڑا ہونا تھا تو انسان نے بننے سے ہی رہ جانا تھا، لیکن ان لوگوں نے کتنے اپنے بزرگوں کو، کتنوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ان لوگوں نے بنا دیا ہے۔ جبکہ بندہ صرف چھوٹی سی سورۃ اخلاص کا ہی مطالعہ کر لینا، اچھے طریقے سے پڑھ لے، اچھے ذہن سے پڑھ لے، تو میرا نہیں خیال کہ بندہ شرک کے پاس بھی چلا جائے۔ میں نہیں اس چیز کو مانتا جب بندہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کس سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ باقی نظر یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔